بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، لوگوں کے لیے حسن ظن رکھیے۔ حسن ظن یعنی اچھا گمان، اور یہ اچھا گمان رکھنا لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین عبادت بھی ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حسن الظن من حسن العبادہ، حسن ظن رکھنا یہ اچھی عبادت میں سے ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اچھا گمان رکھنا، اچھا خیال رکھنا یہ عبادات میں سے ایک بہت اچھی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کے لیے حسن ظن رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی حسن ظن رکھنے والے کے لیے اس کے گمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اسے عطا بھی فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک ڈاکوؤں کی جماعت کسی جگہ لوٹ مار کرنے کے لیے نکلی۔ اب وہ جماعت جس جگہ پر گئی تو وہاں رہنے کے لیے ان کے یہاں کوئی بندوبست نہیں تھا، تو لہٰذا اس جماعت نے ایک ہوٹل کے اندر رہائش اختیار کی۔ اور جب اس ہوٹل کے اندر وہ گئے تو انہوں نے جا کر ہوٹل کے مالک سے کہا کہ ہم اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ہم۔ اس لیے مالک نے انہیں پناہ دی، ان کی بڑی عزت افزائی کی اور بہت خدمت کی، بہت کچھ ان کو پیش بھی کیا۔ اگلے دن صبح کے وقت وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے نکل گئے۔ سارا دن میں انہوں نے جو کچھ لوگوں سے مال لوٹا تھا، پھر لوٹ کر واپس رات میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک لڑکا کھڑا ان کا استقبال کر رہا ہے، اور وہ لڑکا اس ہوٹل کے مالک کا بیٹا تھا۔ جب اس کو دیکھا تو وہ دیکھ کر چور حیران رہ گئے، وہ ڈاکوؤں کی جماعت حیران رہ گئی، اور وہ کہنے لگے آپس میں کہ کیا یہ وہی لڑکا نہیں تھا کہ جو کل ہم نے جس کو معذور دیکھا تھا، اور آج یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوٹل کے مالک کو بلایا اور پوچھا، کیا یہ وہی لڑکا نہیں ہے کل والا؟ اس نے مالک نے کہا کہ جی ہاں بالکل یہ وہی لڑکا ہے کہ جس کو کل آپ نے معذور دیکھا تھا، مگر آج یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے۔ اس مالک سے پوچھا ان ڈاکوؤں کی جماعت نے کہ آخر ایسا کیا ہوا ایک ہی رات کے اندر کہ اس کی بیماری ختم ہو گئی اور یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگ گیا؟ آخر کیا ہوا ایسا؟ اس مالک نے باادب ہو کر کہا کہ جب آپ کل آئے اور آ کر آپ نے ہمیں یہ کہا کہ ہم اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، تو پھر میں نے آپ کی خدمت کی، کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا، اور جب آپ نے کھانا کھا لیا تو اس کے اندر سے کچھ کھانا بچ گیا تھا، پانی اس کے اندر سے کچھ بچا ہوا تھا، تو میں نے یہ سوچ کر کہ مسلمان کے جوٹھے کے اندر شفا ہوتی ہے، یہ سوچ کر اس میں سے کچھ کھانا اپنے بیٹے کو کھلایا، اور جو پانی بچا ہوا تھا جوٹھا اس کو اس کے بدن کے اوپر ملا۔ اور پھر آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے، تو اس لیے میں نے یہ گمان کر کے، آپ کے بارے میں یہ سوچ کر کے آپ نیک ہیں، اللہ کی راہ میں ہیں، تو میں نے آپ کے جوٹھے پانی کو اس کے بدن پر ملا اور آپ کا بچا ہوا کھانے کا لقمہ اس کے حلق میں ڈالا۔ تو کہنے لگے کہ بس اللہ سے دعا کی،
اللہ تبارک و تعالی نے میرے گمان کے مطابق اس دعا کو قبول فرمایا اور خالق کائنات نے اسے شفا عطا فرما دی۔ ان ڈاکوؤں نے جب یہ بات سنی تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ اور جب دل کی دنیا بدلی پھر انہوں نے حقیقت بھی بتائی، اور انہوں نے اس مالک سے کہا کہ ہم کوئی اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم تو بہت سیاہ کار ہیں، ہم تو اللہ کی راہ میں نہیں نکلے ہوئے تھے، اللہ کی راہ کے مسافر نہیں تھے، بلکہ ہم تو ڈاکو ہیں، لوٹ مار کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اور اگر تم نے یہ ہمارے لیے گمان رکھا تو پھر آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے توبہ کی اور ہم نے اپنے دل کی دنیا کو بدل لیا اور اس گناہ والی زندگی کو چھوڑ دیا، خیر آباد کہہ دیا۔ بس یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے اس راستے کو بھی چھوڑ دیا اور سیدھے راستے پر آ گئے اور پکی سچی توبہ کر لی، اور قیام مرتے دم تک وہ اسی توبہ پر قائم بھی رہے۔ تو ناظرین کرام، ذرا غور کر لیجئے کہ اس شخص نے ان کے بارے میں کیسا اچھا گمان رکھا۔ خالق کائنات نے اس کے گمان رکھنے کی وجہ سے اس بندے کی بھی زندگی کو بدل دیا، ان جماعت کے لوگوں کی زندگی کو بھی بدل دیا اور ان کو بھی برکت عطا فرما دی، اس کی مشکلات کو بھی آسان کر دیا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے لیے حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں لوگوں کے لیے، اور لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں۔ یہ نہ دیکھیں ہم کہ ہم بہت زیادہ پارسا ہیں، ہم زیادہ اعلیٰ ہیں، دوسرا حقیر ہوگا، نہ جانے اللہ کی بارگاہ کے اندر کون مقبول ہو، کون مقبول ہو۔ تو سب کے لیے اچھا گمان رکھیے، اور اسلام تو اتنا اعلیٰ مذہب ہے کہ یہ اچھا گمان رکھنا بھی اسلام نے عبادت کے اندر شمار کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔